اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میری سکی بیٹی مجھ سے لے لی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چند جوان عاص بن وائل کے گھر میں گئے، کہنے لگے او بدماش اس کی بیٹی واپس کر۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا ایسا کرو کہ آج کی رات صبر کر لو، آج کی رات اس کی بیٹی کو میرے پاس رہنے دو، آج کی رات میں اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر قرآن و حدیث کی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزہ اور نماز کا، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا، وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی داد رسی کا بھی درس دیا کہ مظلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ظالم کا ہاتھ روکا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی نبوت عطا نہیں فرمائی، نبوت سے پہلے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے۔ علماء کرام مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے ارشاد فرمایا کہ کالی کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، ایک شخص قبیلہ بنو زبیدہ سے آیا، مال تجارت مکہ المکرمہ میں لے کر آیا، اس کے ساتھ ایک جوان سالہ بیٹی بھی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ آ کر مال تجارت کی آواز لگائی، لوگوں میرا مال تجارت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے لو۔ مکہ کے رہنے والا ایک بدبخت شخص جس کا نام عاص بن وائل ہے، آ کر اس کا مال بھی لے لیا، اس کی بیٹی بھی لے لی۔ کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے تیرا مال چھڑائے تو مجھ سے تیری بیٹی چھڑائے۔ وہ قبیلہ بنو زبیدہ سے آیا ہوا شخص اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جا کر خانہ کعبہ کے دیواروں کے ساتھ لپٹ کر بڑے درد بھرے انداز میں کہتا ہے مکے والو، آپ کے طاقتور شخص نے، ایک آدمی نے میرے مال تجارت پر بھی قبضہ کر لیا، میری بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ او عرب کے رہنے والوں، مکہ کے رہنے والوں، بڑے شریف لوگ ہو، میں مظلوم ہوں، میرا ساتھ دو، میری بیٹی اس کے قبضے سے چھڑوا لو۔ مکہ کے چند جوانوں نے یہ بات سنی، یہ آواز سنی، اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یہ مظلوم ہے، ہم اس کی داد رسی کریں گے۔ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی، عمر 20 سال ہے۔ اللہ کے محبوب بھی ان جوانوں کے ساتھ ہو گئے، عاص بن وائل کے گھر کے میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے او ظالم شخص اس کو اپنی بیٹی واپس کر۔ پہلے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے مال تجارت بھی خرید لیا، میں نے اس کی بیٹی جو کہ کنیز ہے وہ بھی میں نے خرید لی۔ یہ جوان اور اللہ کے محبوب اس کے پاس گئے، حال حوال دریافت کیا، اس کی بات بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم یہ میری کنیز نہیں ہے بلکہ میری سکی بیٹی ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میری سکی بیٹی مجھ سے لے لی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چند جوان عاص بن وائل کے گھر میں گئے، کہنے لگے او بدماش اس کی بیٹی واپس کر۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا ایسا کرو کہ آج کی رات صبر کر لو، آج کی رات اس کی بیٹی کو میرے پاس رہنے دو، آج کی رات میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا،
کل میں واپس کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب ان جوانوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بات ہمیں برداشت نہیں، ابھی اور آج واپس کرو۔ عاص بن وائل سے اس کی بیٹی واپس کر کے اس شخص کے حوالے کر دی، اور اللہ کے محبوب اور وہ جوان ایک جگہ اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ لوگ روزانہ آ کر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جوان عبداللہ بن جدعان کے گھر میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے مشورہ کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، کالی کملی والے پیغمبر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو ہمارا عہد نامہ ہوا تھا، جو ہم نے حلف اٹھایا تھا، جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اگر آج بھی مجھے اس وعدے کا نبھانے کا موقع ملا تو میں ضرور وہ وعدہ نبھاؤں گا۔